اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب کمنٹ میں ضرور دیا کریں جی، بہت شکریہ۔ آج آپ کو بہت ہی لاجواب عمل، ایسا عمل مطلب ارجنٹ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، رقم کی ضرورت ہے، مثلا آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کوئی تجارت کر رہے ہیں، کسی دوسرے ملک میں آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کو وہاں پہ کوئی آزمائش آ جاتی ہے، ضروری نہیں پیسوں کی آزمائش آتی ہے، بندے کے اوپر بہت سارے معاملات میں آزمائش آ جاتی ہے، تو آپ کو وہاں پر مدد کی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں، آپ کو لگتا ہے نا، تو دست غیب سے ارجنٹ فوراً مدد حاصل کرنے کا یہ میں عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ یقین مانیے یہ آپ عمل 3 راتیں مسلسل کر لیں، آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ اس کے بعد آپ 24 گھنٹوں میں سے کسی بھی وقت آپ کو ارجنٹ ضرورت ہے مدد کی، چاہے وہ دولت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے ہو، چاہے وہ زندگی کے کسی معاملے کے اندر، آپ نے بچیوں کی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، آپ نے جہیز بنانا ہے، آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یار اس کام کے لیے دست غیب کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو آپ وہ یہ عمل کریں، آپ انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر ضرورت وہاں سے پوری ہوگی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور صرف یہ نہیں کہ آپ کو مثلا آپ کی بیٹی ہے یا آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یا وہ لڑکی ہے اس کو شادی نہیں ہو رہی، ان کو پرابلم آ رہی، پریشانیاں آ رہی، وہ بہن یہ عمل کرے۔ یقین مانیے جو خاتون یہ کہتی ہیں نا میرے رشتے نہیں آتے، شادی میں بندش لگی پڑی ہے، وہ یہ عمل کرنا شروع کرے تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایسی مدد آئے گی، ایسی دست غیب سے مدد آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ لڑکی جس کی شادی نہیں ہو رہی تھی کہیں پہ، ایسا اچھا رشتہ آئے گا کہ وہ دعائیں دیں گے اور کامیابی ان کا مقدر ہوگی۔ اور یہ وہ عمل ہے، اس عمل کے ماتحت جو روحانی طاقتیں نا وہ فوراً کام کرنے والی ہے، یعنی کہ فوراً وہ ہر رکاوٹ کو، پریشانی کو، ہر چیز کو وہ ختم کرتی ہیں۔ تو یہ آپ نا ویسے بھی آپ معمول بنا لیں، مثلا آپ دکاندار ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ کی فیکٹری کارخانہ ہے، آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، تو آپ یہ روزانہ رات کو ایک تسبیح پڑھ کے سو جائیں۔ میں کہتا ہوں صبح جب آپ اٹھیں گے نا تو آپ کو ایسے لگے گا یار میری زندگی کے جو معاملات چل رہے ہیں نا، ان معاملات کے اندر فرشتے جو ان سے ہے وہ اللہ کی طرف سے میرے لیے دست غیب سے مدد لے کے آ رہے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کے راستے کھلیں گے کہ آپ جا رہے ہیں نا، راستے کے اندر آپ کو کوئی آزمائش، کوئی پریشانی، کوئی رکاوٹ ہے تو فوراً حل ہو جائے گی۔ دکان پہ جائیں گے تو ایسے جیسے کسٹمروں کی لائن لگ گئی، اس طریقے سے لوگ آپ کا انتظار کیا کریں گے، آپ سے ملاقات کے خواہش مند رہیں گے، آپ کے کام میں اتنی زیادہ برکت آ جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور دولت کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر کوئی مقروض ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار میرے اوپر اتنا زیادہ قرضہ آ چکا ہے کہ مجھے اب سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں، ٹھیک ہے نا جی، تو آپ قرض کے لیے میں کہتا ہوں یہ وظیفہ لازمی کریں۔ یقین مانیے آپ یہ قرض کے لیے رات کو ایک تسبیح کر کے سو جائے کریں، تب تک آپ کرتے رہے جب تک آپ کا قرض اتر نہیں جاتا۔ میں کہتا ہوں آپ کو اس کا اتنا مزہ آئے گا، اتنا لطف آئے گا، اتنا فائدہ حاصل ہوگا کہ آپ کا جیسے کہتے ہیں کہ آپ کو اس کے روزانہ کی روٹین بن جائے گی، یعنی کہ اس کو عمل کو کیے بغیر نا آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ دیکھیں نا آپ کا مزاج بن جائے گا کہ یار میں نے یہ رات کو تسبیح کر کے لازمی سونا ہے، تو کیونکہ آپ کو صبح کا جو نظارہ ملنا ہے نا، صبح اگلے دن کا جو سارا دن کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے جو بہتر ہونے ہیں، تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے یار مثلا آپ کے گھر کے اندر کوئی بھی ضرورت ہے تو ایسے لگے گا جیسے یار فرشتے میری اس ضرورت کو پورا کریں، کوئی انسان ایسے آپ کا بندہ کہتا ہے نا یار ایسے لگا جیسے کوئی فرشتہ میرے گھر میں دولت رکھ گیا، ایسے لگا جیسے میری فرشتہ میری فلاں ضرورت پوری کر گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو غیب سے مدد آتی ہے نا، جو بندے کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یار مجھے غیب سے مدد ملے، تو اس کو جب وہ غیب سے مدد ملتی ہے تو اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یار میری ضرورت پوری ہوئی ہے، اور کیسے ضرورت پوری ہوئی ہے یہ مجھے نہیں پتا، اس کو دست غیب سے مدد کہا جاتا ہے۔ آپ ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، پیسوں کی کمی ہے، آپ یہ عمل کریں۔
آپ کو کاروبار کر رہے ہیں، اس کاروبار میں آپ ترقی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، آپ کا کاروبار بند ہو چکا ہے، آپ یہ عمل کریں۔ آپ رات کو اس کی ایک تسبیح کر کے سو جائیں، اور اس کے بعد آپ کو جب بھی دست غیب سے مدد کی ضرورت ہے نا، جیسے کہتے ہیں ارجنٹ دولت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ارجنٹ رقم کی آپ کو ضرورت ہے، ارجنٹ پیسوں کی آپ کو ضرورت ہے، یا کوئی بھی معاملہ ہے، تو آپ نے صرف نیت کرنی ہے کہ میں نے یہ عمل میں اس مقصد کے لیے کر رہا ہوں۔ وہ مقصد آپ نے لازمی بولنا ہے کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے ارجنٹ، اللہ تعالیٰ میری کہیں سے غیب سے مدد بھیجے، تو اس عمل کی روحانی طاقتیں میرے اس معاملات کو بہتر کریں۔ آپ نے نیت جون صاحب کر کے تو آپ نے جون صاحب 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے صرف اور صرف 11 مرتبہ آپ نے کہنا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، لکھ لیجیے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ اس عمل کی جو روحانی طاقتیں ہیں وہ جائیں اور جا کر میرا یہ فلاں کام ہے، جو کام ہے نا آپ کا وہ آپ نے بتا دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یقین مانیے آپ کا وہ کام جو رکا پڑا ہے، میں آپ کو رات کے کرنے کا بھی اس کا طریقہ اور اس کے رات کو آپ نے کر کے صبح اس کا کیسے فائدہ حاصل کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو طریقہ سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور انشاءاللہ آپ کو دونوں طریقوں سے فائدہ حاصل ہوگا، اور آپ یہ دن میں عمل کر سکتے ہیں 24 گھنٹوں میں کسی وقت بھی، ٹھیک ہے، اور رات میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور دن میں آپ اگر آپ کا بہت بڑا مسئلہ ہے نا، آپ کو زیادہ مسئلہ ہے، تو آپ اس کی دن میں ایک تسبیح بھی کر سکتے ہیں 100 دفعہ بھی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کو آپ 100 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ ہر نماز کے بعد بھی اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں کسی خاص مقصد حاجت کے لیے، تو ہر نماز کے بعد بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ ارجنٹ ضرورت ہے نا جی، ارجنٹ فوری، تو فوری پڑھیں سر، اور فوری اس کا آپ فائدہ حاصل کریں۔ 1 سیکنڈ بعد سر اس عمل کا رزلٹ ہے، اس عمل کی روحانی طاقتوں میں اتنی پاورفل ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے سر، دن میں تو آپ نے اس طریقے سے کر لیا، اب رات کو جو ہے نا یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے کوشش کریں کہ اس عمل کو جب آپ کریں نا جی تو وضو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ وضو اگر آپ کر لیں سبحان اللہ کیا ہی بات ہے۔ اور اگر آپ کو ارجنٹ معاملہ اور پانی میسر نہیں اور وضو نہیں ہے تو آپ بغیر وضو کے اس کو اس انداز میں پڑھیں کہ آپ کی جون سے ہے وہ دماغ میں نہیں جیسے پڑھا جاتا اس طریقے سے، تاکہ زبان سے آواز سے نہیں آپ نے پڑھنا۔ آواز سے اگر آپ پڑھنے کی خواہش مند ہے تو پھر آپ کم از کم وضو لازمی کر لیں۔ بس جسم کا پاک ہونا اس عمل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس عمل میں جس چیزوں نے کام کرنا ہے نا وہ روحانی طاقتیں ہیں۔ پلیتی کی حالت میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ اصل میں شیطانی طاقتیں کام کرتی ہیں، تو پاکی کی حالت میں آپ جب اس عمل کو کریں گے تو آپ کا کام جو ہے وہ روحانی طاقتیں کریں گی۔ تو اس طریقے سے آپ نے رات کو بھی اسی طریقے سے آپ نے جب سونے لگنا ہے تو اس کے لیے آپ کے لیے کوئی یہ لازم نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے اس عمل کو کھڑے ہو کے کرنا ہے یا بیٹھ کے کرنا ہے یا لیٹ کے کرنا ہے، آپ کی مرضی ہے۔ آپ اس کو بیٹھ کے کر لیں، کھڑے ہو کے کر لیں، سونے سے پہلے کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ عمل کرنے کے بعد کوشش کریں کہ آپ کسی سے کلام نہ کریں، کسی سے بات نہ کریں، بس آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 100 مرتبہ آپ پڑھیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور اس کے بعد آپ پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ دعا مانگ کے جو حاجت ہے اس دعا میں مانگ کے آپ سو جائیں۔ صبح جب آپ کی آنکھ کھلے گی یقین مانیے یہ چند سیکنڈ کے اندر رزلٹ دینے والا بہت ہی لاجواب پرتاثیر عمل ہے، اور اس عمل کو کرنے بعد کامیابیاں آپ کا مقدر ہوں گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک نہیں کیا ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔